بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں زینب نور لائف ہسٹری میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جو کہ تاریخ پر مبنی ہے، جسے بعض اوقات شام بھی کہا جاتا ہے۔ شام دراصل مشرق وسطیٰ کے ایک بڑے علاقے کے لیے استعمال ہونے والی ایک غیر واضح تاریخی اصطلاح ہے۔ مشرق وسطیٰ کا ایک بڑا اور تاریخی ملک ہے۔ اس کا مکمل نام الجمہوریہ العربیہ السوریہ، اس کے مغرب میں لبنان، جنوب مغرب میں فلسطین اور اسرائیل، جنوب میں اردن، مشرق میں عراق اور شمال میں ترکی ہے۔ سوریہ دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ موجودہ دور کا سوریہ 1946 میں فرانس کے قبضے سے آزاد ہوا تھا۔ اس کی آبادی 2 کروڑ ہے، جس میں اکثریت عربوں کی ہے۔ بہت تھوڑی تعداد میں اسیریائی، کرد، ترک اور دروز بھی سوریہ میں رہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، سوریہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کا مرکز رہا ہے۔ دنیا کے قدیم ترین سامی اقوام اور زبانوں کے آثار سوریہ میں دستیاب ہیں۔ مشرق سوریہ کے شہر ابیل سے 1975 میں ایک عظیم سامی سلطنت کے آثار ملے ہیں، جس میں قدیم ترین سامی زبانوں اور تہذیب کا بہترین نوارداتی اثاثہ سوریہل ہے، جس میں 17,000 مٹی کی تختیاں ہیں۔ ان پر اس زمانے کی تجارت، ثقافت، زراعت وغیرہ کے بارے میں بیش قیمت معلومات درج ہے۔ ان کا زمانہ 2400 قبل مسیح سے بھی پہلے کا ہے۔ سوریہ پر یکے بعد دیگرے کنانیوں، عبرانیوں، اسرائیلی لوگوں اور بابل کے لوگوں نے قبضہ کیا اور نت نئی تہذیبوں کو جنم دیا، جن کو آج ہم دنیا کی قدیم تہذیبوں کے نام سے جانتے ہیں۔ بعد میں رومیوں، بازنطینوں، یونانیوں، ایرانیوں اور عربوں نے بھی سوریہ پر حکومت کی۔ دمشق، جو دنیا کے قدیم ترین آباد شہروں میں سے ایک ہے، 636 میں مسلمانوں نے فتح کیا۔ 661 میں 750 تک وہاں اموی حکومت قائم رہی، جس کی حدود ہسپانیہ سے وسط ایشیا تک تھی۔ 750 میں عباسیوں نے امویوں کو سلطنت و خلافت سے بے دخل کر دیا اور سلطنت کا مرکز بغداد بن گیا۔ 1260 میں مملوکوں نے اسے دوبارہ دارالخلافہ بنایا، مگر امیر تیمور نے 1400 میں دمشق اور گرد و نواح کو تباہ کر دیا اور اس کے تمام نابغہ روزگار لوگوں اور ہنرمندوں کو اپنے ساتھ سمرقند لے گیا۔ اس کے بعد 19ویں صدی کے شروع تک یہ زیادہ تر عرصہ سلطنت عثمانیوں کے تحت رہا۔ 1918 میں وہاں فرانسیسیوں اور برطانویوں کی ایما پر ایک کٹھ پتلی حکومت قائم ہوئی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کچھ ہی عرصہ بعد سوریہ کا زیادہ تر علاقہ فرانسیسیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ خواتین و حضرات، شریف مکہ نے برطانوی سامراج کی ایما پر ترکی خلافت کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے 1918 میں دمشق میں ایک قومی حکومت قائم کرنے میں مدد دی، جو فیصل بن حسین نے قائم کی، جس کے تحت سوریہ کے کچھ علاقے، لبنان، اردن اور فلسطین کے کچھ علاقے آتے تھے۔ 1919 میں انتخابات ہوئے اور ایک مجلس پارلیمنٹ قائم ہوئی، مگر اصل طاقت برطانوی سامراج اور اس کے دوستوں کے پاس رہی۔ 1916 میں برطانیہ اور فرانس میں ایک خفیہ معاہدہ ہوا، سائکس پیکوٹ معاہدہ کہتے ہیں، جس کے بعد مجلس اقوام عالم، لیگ آف نیشنز، جو اقوام متحدہ کی ابتدائی شکل تھی، کے ذریعے یہ اقتدار فرانس کو سونپ دیا گیا۔ 1920 میں یہ فرانسیسی افواج نے سوریہ پر مکمل قبضہ کر لیا اور سوریہ کو 1921 میں 6 ریاستوں میں تقسیم کر دیا، جن میں لبنان بھی سوریہ میں شامل تھا۔ فلسطینیوں کے بارے میں انگریزوں نے 1917 میں ہی ایک خفیہ معاہدہ بلفور کا معاہدہ کیا تھا، جس میں وہاں ایک یہودی ریاست کے قیام کی منظوری دی گئی۔ یہ وہ عہد تھا جس میں فرانس، برطانیہ اور دیگر سامراجی اور سرمایہ دار ممالک نے مشرق وسطیٰ کو مختلف خفیہ معاہدوں کی مدد سے آپس میں بانٹ لیا تھا۔ اسی سلسلہ میں سوریہ میں کئی مزاحمتی تحریکوں نے جنم لیا۔ فرانس نے سوریہ کو کئی دفعہ مصنوعی آزادی کا فریب دیا۔ 1932 میں سوریہ میں پہلی دفعہ آزادی کا اعلان ہوا، مگر پارلیمنٹ فرانس کی مرضی کی تھی اور تمام کابینہ ایسے لوگوں پر مشتمل تھی جو فرانس کی ہواری تھی۔ خواتین و حضرات، اسی وجہ سے سوریہ اس وقت ایک آزاد ملک نہ بن سکا۔ آزادی کی تحریکیں چلتی رہیں، حتیٰ کہ یہ پارلیمنٹ فرانس نے 1939 میں دوسری جنگ عظیم کے بہانے ختم کر دی گئی۔ فرانس خود 1940 میں جرمنی کے قبضے میں آ گیا، مگر سوریہ پھر بھی آزاد نہ ہو سکا اور برطانوی اور فرانسیسی افواج نے 1941 میں سوریہ کو رون ڈالا۔ اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے فرانس نے کئی پارلیمنٹیں بنوائی اور مصنوعی حکومتیں تشکیل دی۔ ایسی ایک پارلیمنٹ 1943 میں تشکیل دی گئی، جس کے ساتھ 1944 میں فرانس نے ایک معاہدہ آزادی کیا،
مگر 1945 میں فرانسیسی افواج نے دمشق کے ارد گرد گھیرا ڈال کر زبردست بمباری کی اور پارلیمنٹ کی عمارت تباہ کر دی۔ اس بمباری میں سوری حکومت کے افراد کے علاوہ 2000 سے زیادہ عام لوگ، عورتیں اور بچے ہلاک ہوئے۔ اس وقت سوریہ کے صدر شکریل کوتلی تھے، جس سے برطانوی سفیر نے ان سے ملاقات کی اور فرانس کے ساتھ صلح نامے پر دستخط یا کسی محفوظ مقام پر منتقلی کی تجویز دی، جو انہوں نے رد کر دی۔ ان کے اس عزم و حوصلے کے باعث ہی فرانس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور اسے اگلے سال سوریہ کو خالی کرنا پڑا۔ دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے فرانس اور برطانیہ دونوں کمزور ہو گئے تھے۔ فرانس نے جب یہ محسوس کیا کہ وہ مزید سوریہ پر اپنا قبضہ نہیں رکھ سکتا تو خواتین و حضرات اس نے سوریہ کو آزادی دینے کا فیصلہ کیا۔ 1946 میں فرانس نے 1944 میں کیے جانے والے معاہدہ آزادی کو دوبارہ تسلیم کر لیا اور 15 اپریل 1946 کو فرانسیسی اور برطانوی افواج سوریہ سے نکل گئی۔ خواتین و حضرات 17 اپریل 1946 کو سوریہ نے آزادی کا اعلان کیا اور 20ویں صدی کا ایک آزاد ملک بن گیا۔ اس کا نام الجمہوریہ سوریہ رکھا گیا۔ بعد میں 30 مارچ 1949 کو برطانیہ، فرانس اور CIA کی مدد سے ایک فوجی بغاوت ہوئی جس نے حکومت پر قبضہ کر لیا اور کم و بیش وہی کہانی شروع ہو گئی جو 9 آزاد مسلمان ملکوں کی مشترکہ داستان ہے۔ سوری افواج نے 1948 کی عرب اسرائیلی جنگ میں حصہ لیا، جس کے بعد برطانیہ، فرانس اور امریکہ کی جاسوسی تنظیم CIA نے اس کی حکومت کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ اس سازش نے مارچ 1949 کی فوجی بغاوت کو جنم دیا۔ 1952 میں ایسی ہی فوجی بغاوت مصر میں بھی ہوئی۔ جنرل حسنی جنرل زعیم نے اقتدار سنبھالا۔ جنرل زعیم 25 جولائی 1949 کو ایک استواب رائے ریفرینڈم کے ذریعے 99% ووٹ لے کر صدر بن گیا۔ یہی کہانی پاکستان اور دوسرے کئی ممالک میں بھی دہرائی گئی۔ اگست میں ایک اور فوجی بغاوت ہوئی جس کے بعد جنرل زعیم کو قتل کر دیا گیا۔ خواتین و حضرات، ایک نئی حکومت بن گئی۔ اس حکومت نے عراق کے ساتھ اتحاد کی کوشش کی جسے برطانیہ، فرانس اور امریکہ کی جاسوسی تنظیم CIA نے سخت ناپسند کیا، حالانکہ عراق میں بھی انہی کی کٹ پتلی حکومت قائم تھی، مگر وہ اسلامی ممالک کے اتحاد کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ اسی سال دسمبر میں ایک اور فوجی بغاوت میں جنرل ششکالی کی حکومت قائم ہوئی۔ اس حکومت نے 1953 میں ایک آئین بھی منظور کیا۔ عوامی دباؤ پر 1955 میں انتخابات ہوئے اور ایک غیر فوجی حکومت قائم ہو گئی جس نے مصر کی حکومت سے تعلقات قائم کیے۔ روس کے ساتھ قریبی تعلقات قائم ہوئے۔ 22 فروری 1958 کو مصر اور سوریہ نے اتحاد کیا اور ایک متحدہ ملک قائم ہو گیا جس کا نام متحدہ عرب جمہوریہ تھا۔ خواتین حضرات، یاد رہے کہ مصر میں بھی امریکی اور برطانوی حمایت یافتہ قوتیں ختم کر کے جمال عبد الناصر برسر اقتدار آ چکے تھے، جن کی وجہ سے یہ اتحاد ممکن ہوا۔ مگر 28 ستمبر 1961 میں سامراجی قوتوں کی ایما پر ایک اور فوجی بغاوت ہوئی جس نے یہ اتحاد ختم کر کے سوریہ کو دوبارہ ایک الگ ملک کی حیثیت دی۔ ملک میں روسی حمایت یافتہ لوگوں اور سامراجی حمایت رکھنے والوں کے درمیان رساکشی جاری رہی اور 8 مارچ 1963 کو باعث پارٹی کے لوگوں نے اقتدار میں قبضہ کیا۔ باعث پارٹی نے تیل کی صنعت کو قومیہ لیا اور عیسائی مشنری اسکولوں کو بند کر دیا۔ 23 فروری 1966 کو اسی پارٹی کے حافظ الاسد نے حکومت پر قبضہ کر کے صدر امین حفیظ کو برطرف کر دیا۔ انہی حافظ الاسد کے بیٹے بشار الاسد آج کل سوریہ کے حاکم ہیں۔ 1973 میں سوریہ نے مصر کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف جنگ کی اور گولان کی پہاڑیوں کا کچھ حصہ آزاد کروا لیا۔ اس موقع پر روس اور امریکہ دونوں ایک ہو گئے اور جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا۔ انہی ممالک نے مصر اور اسرائیل کو صلح کروائی اور مصر نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور اس میں بنیادی کردار امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے ادا کیا جو خود ایک سابق جرمن یہودی تھا، مگر سوریہ اس حد تک جانے پر تیار نہ ہوا اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ خواتین و حضرات، 1976 میں سوری افواج لبنانی حکومت کی درخواست پر لبنان میں داخل ہوئی اور لبنان میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی کو روکنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 10 جون 2000 کو سوریہ کے صدر حافظ الاسد طویل بیماری کے بعد 70 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ حافظ اسد سن 1964 میں سوریہ کی فضائیہ کے کمانڈر کے عہدے پر فائز ہوئے اور اس کے 3 سال بعد وزیر دفاع بنے۔ سن 1970 میں انہوں نے حکومت کا تختہ الٹ کر
سوریا کا اقتدار اپنے ہاتھوں میں لیا اور پھر باس پارٹی کے لیڈر منتخب ہوئے۔ 1 سال کے بعد وہ ریفرنڈم کے ذریعے سوریا کے صدر بنے اور کئی ریفرنڈم کے ذریعے آخری دم تک عہدہ صدارت پر باقی رہے۔ سن 1967 میں عربوں اور صلیحونی حکومت کے درمیان ہونے والی جنگ کے دوران حافظ الاسد سوریا کے وزیر دفاع تھے۔ اس جنگ میں صہیونی حکومت نے جولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ خواتین و حضرات، لیکن سن 1973 میں حافظ الاسد اپنی فوج کو مضبوط کر کے جولان پہاڑیوں کے ایک حصے کو واپس لینے میں کامیاب ہو گئے۔ صہیونی حکومت کی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا اور اسلامی جمہوریہ ایران جیسے صہیونیت مخالف ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرنا حافظ الاسد کے دور کی سوریا کی خارجہ پالیسی کی خصوصیات میں سرحل ہیں۔ حافظ الاسد کے بعد ان کے بیٹے بشار اسد کو صدر منتخب کیا گیا۔ انہوں نے بھی اپنے والد کی پالیسیوں کو آگے بڑھایا، خطے میں جاری صہیونیت مخالف محاذوں میں سوریا کے بنیادی کردار کو محفوظ رکھا، جو امریکی، اسرائیل اور خطے میں ان کے حامی ممالک کو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ چنانچہ اس وقت صدر بشار اسد کو ایک ایسی خانہ جنگی کا سامنا ہے کہ جس میں ترکی، سعودی عرب اور قطر سمیت دیگر ممالک کا ہاتھ نمایاں ہے۔ تاہم صدر بشار اسد کی حکومت کو اگر ان کی جگہ کسی مغرب نواز ایجنٹ کو اقتدار میں لانے کی ان کی کوئی بھی کوشش تاحال کامیاب نہیں ہو سکی۔ سوریا ایک ترقی پذیر ملک ہے جس کی معیشت سوشلسٹ نظریات پر مبنی ہے۔ زیادہ تر صنعتیں قومی ملکیت میں ہے۔ 60% لوگ 20 سال سے کم عمر ہیں، یعنی کام نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ خواتین میں بھی کام کرنے کا رجحان کم ہے۔ اس کے باوجود بے روزگاری کی شرح 20% سے زیادہ رہتی ہے۔ سوریا کچھ تیل برآمد کرتا ہے جس میں صرف اسی صورت میں اضافہ کی توقع ہے اگر بین الاقوامی تیل کمپنیاں سرمایہ کاری کریں، جو آج کل امریکی دباؤ کی وجہ سے بند ہے۔ اس طرح کی معیشت بار بار فوجی انقلاب اور بعد میں انتہائی سخت پابندیوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ سوریا کی صنعت کچھ ترقی یافتہ ہے اور وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے قابل بھی ہے۔ سوریا کی صرف 1/3 زمین قابل کاشت ہے جس کا زیادہ انحصار بارش پر ہے۔ خواتین و حضرات، زراعت ایک ایسا شعبہ ہے جس میں نجی ملکیت کی شرح زیادہ ہے، مگر زرعی اشیاء کی درآمد و برآمد پر حکومت کا اختیار زیادہ ہے۔ فی کس آمدنی $5000 سے زیادہ ہے، مگر شہری لوگوں اور دیہاتیوں کی آمدنی میں بہت فرق ہے۔ خواتین و حضرات، سوریا ایک گرم اور خشک ملک ہے۔ سردیاں ہلکی ہوتی ہیں، مگر کبھی کبھی بحیرہ روم اور لبنان کی سرحد کے قریب علاقوں میں برف باری بھی ہو جاتی ہے۔ سوریا کا زیادہ حصہ بنجر ہے اور 1/3 زمین قابل کاشت ہے۔ قابل ذکر دریا فرات ہے جو ملک کے مشرق میں بہتا ہے، جس سے ملک کا شمال مشرقی حصہ جو الجزیرہ کہلاتا ہے کچھ سرسبز ہے۔ اس کے علاوہ پانی کے بیشتر ذرائع ترکی کا کنٹرول ہے، کچھ کیونکہ وہ ترکی کے علاقوں سے بہہ کر آتے ہیں۔ بڑے شہر زیادہ تر ساحل سمندر کے پاس ہیں یا دریائے فرات پر۔ دمشق سب سے بڑا شہر دارالحکومت ہے جو لبنان کی سرحد کے بہت قریب ہے۔ سوریا کے 80% قریب لوگ پڑھے لکھے ہیں، جن کی فی کس آمدنی $5000 سے زیادہ ہے۔ سوریا میں 92% سے زیادہ مسلمان اور تقریباً 8% عیسائی، علوی اور دروز۔ عربی النسل لوگ 85% ہیں اور کرد لوگ 10% ہیں۔ باقی لوگوں میں آرمینائی، اسیرائی اور دیگر لوگ سورئیل ہیں۔ سوریا میں عراقی اور فلسطینی مہاجرین کی تعداد بھی تقریباً 20 لاکھ کے قریب ہے۔ عربی سب سے اہم زبان ہے، لیکن دیہات میں کچھ علاقوں میں سوریا کی قدیم زبانیں مثلاً آرامی بھی سننے کو مل سکتی ہے، مگر یہ قدیم زبانیں دم توڑ رہی ہیں۔ سوریا میں ایک پارلیمانی جمہوری نظام قائم ہے۔ باعث پارٹی کو قانوناً سب سے زیادہ اختیار ہے، اگرچہ 6 دیگر پارٹیاں بھی کام کرتی ہیں اور حکومتی نظام کا حصہ ہیں، مگر بعض پارٹی کو ایک قانون کے تحت برتری حاصل ہے اور عملاً اسی کے نظریات کے تحت حکومت چلتی ہے۔ یہ پارٹیاں مل کر ایک کونسل بناتی ہیں جس کا انتخاب ہر 4 سال بعد ہوتا ہے، مگر اس کونسل کو محدود اختیارات حاصل ہیں۔ اصل اختیارات صدر کو حاصل ہیں، جن کی صدارت کی توثیق کے لیے ہر 7 سال بعد ایک ریفرنڈم ہوتا ہے۔ صدر کابینہ کا انتخاب کرتا ہے۔ صدر ہی فوج کا سربراہ ہوتا ہے، اگرچہ خود فوجی نہیں ہوتا۔ یہ نظام باس پارٹی کی حیثیت کو مضبوط رکھتا ہے۔ حضرات، یہ تھی معلومات جو کہ میں نے آپ کو فراہم کر دیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ملک شام کے بارے میں یہ معلومات پسند آئے گی۔ تو خواتین و حضرات، میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنے دوستوں تک شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو کے نیچے کمنٹس لازمی کیا کریں میری حوصلہ افزائی کے لیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔
2 rings, I'm the MVP. I'm Steph Curry, all I ever do is switch threes. My shows look like I've been living in DC. A whole lot of people listen when I give my speech. Like Mr. King, my fit looking crispy clean. Smoke green on my eyes.